وہ کرم چاہے جہاں پر بھی وہی کرتے ہیں، وہ کرم چاہے جہاں پر بھی وہی کرتے ہیں، فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں، فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں، وہ کرم چاہے جن پہ کرتے ہیں انعامات کی بارش آقا، جن پہ کرتے ہیں انعامات کی بارش آقا، ان کی قسمت میں مدینے کی زمین کرتے ہیں، ان کی قسمت میں مدینے کی زمین کرتے ہیں، فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں، وہ کرم چاہے آؤ بیمارو مدینے سے شفائیں لے لو، آؤ بیمارو مدینے سے شفائیں لے لو، درد کو دور شہ دنیا دی کرتے ہیں، درد کو دور شہ دنیا دی کرتے ہیں، فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں، وہ کرم چاہے یوسف مصر بھی طالب ہیں اسی جلوے کے، یوسف مصر بھی طالب ہیں اسی جلوے کے، چاکری ان کی حسینوں کے حسین کرتے ہیں، چاکری ان کی حسینوں کے حسین کرتے ہیں، فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں، وہ کرم چاہے دیکھا جب جلوائے جانا تو پکاری دنیا، دیکھا جب جلوائے جانا تو
پکاری دنیا، دیکھ کر ان کو خدا کا بھی یقین کرتے ہیں، دیکھ کر ان کو خدا کا بھی یقین کرتے ہیں، فیصلے گنبد خضرا کے مکین کرتے ہیں، وہ کرم چاہے جہاں پر بھی وہی کرتے ہیں، فیصلے گنبد خضرا کے مکین کرتے ہیں، وہ کرم چاہے۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من كان نبيا، على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين، میٹھڑے
دے رب دے ڈھول محمد دے مٹھڑے بول محمد دے رب دے ڈھول محمد دے مٹھڑے محمد دے رب دے ڈھول محمد دے رب بے عیب بنایا رب بے عیب بنایا عیب نہ گول محمد دے عیب نہ محمد دے رب دے ڈھول محمد دے مٹھڑے محمد دے رب دے ڈھول محمد دے رب دے کل خزانے آندی رب دے کل خزانے آندی کنجی کول محمد دے کنجی محمد دے رب دے ڈھول محمد دے مٹھڑے دے رب دے ڈھول محمد کہ رب آدھے میں بخشاں گا رب آدھے میں بخشاں گا آ جاؤ کول محمد دے آ جاؤ محمد دے رب دے ڈھول محمد دے مٹھڑے بول رب دے ڈھول محمد دے مٹھڑے محمد دے رب دے ڈھول محمد دے آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین حمد و نعت تو بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کریم کے فضل اس کی توفیق اور اس کی عنایت سے میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کا ایک جملہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائے میرا رب میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے جو آیت مقدسہ کا حصہ پڑھا ہے، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔
حالانکہ آیت آگے چل رہی ہے، لیکن اگر ہم اسی کو ہی سمجھ جائیں آج کے اس خطبہ میں تو شاید یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ ترجمہ آپ نے سنا ہوا ہے، سینکڑوں اور بیسیوں بار یہ آیت کریمہ ہر منبر پر پڑھی گئی ہے، بے شمار علماء سے آپ نے سنا ہے، لیکن چونکہ ہم اتنے بھلکڑ واقع ہوئے ہیں، رات کیا کھایا ہمیں وہ بھی یاد نہیں رہتا۔ یہ آیت کریمہ تو پھر ویسے ہی ہم اتنا محبت نہیں کرتے قرآن سے جس قدر کرنی چاہیے۔ میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں اس کا ترجمہ۔ اللہ فرماتا ہے لقد، لام جب بھی آتا ہے تاکید کے لیے آتا ہے، اس بات کو پکا کرنے کے لیے آتا ہے، اور قد منا، قد ماضی پہ داخل ہوتا ہے اور اس کو ماضی استمراری بنا دیتا ہے۔ لقد منا، تحقیق احسان کر دیا اللہ نے، تحقیق احسان کر دیا ہے اللہ نے علی المؤمنین، مومنوں پر۔ کس پر احسان ہوا ہے جی؟ مومنوں پر اللہ نے احسان کیا۔ کب کیا؟ اذ، اللہ فرماتا ہے جب، بعثا بھیجا، فیہم ان میں، رسولا اپنا رسول۔ اس وقت اللہ نے مومنوں پر کیا کر دیا جی؟ احسان کر دیا۔ جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ۔ جب اللہ نے ان میں اپنا رسول بھیجا تو اللہ نے کیا کر دیا؟ احسان کر دیا۔ گل سمجھنی ہے۔ انہوں پتہ ہے میں اکثر تقریر تھبان واسطے نہیں کردا، کچھ سمجھان واسطے کردا۔ تقریر دے دو ہی انداز نے، ایک ہوندا ہے پھبا دیو، کی کر دیو، حالانکہ طریقہ مینوں وہ بھی تھوڑا بہتا آندا ہے کہ پھبا دیتی جاوے، بس بلے بلے سبحان اللہ، نعرہ اشارے جی ادھر ادھر دیاں گلاں، لیکن گل وہ نہیں کرنی، میں گل سمجھانی ہے۔ گل سمجھو ذرا۔ اللہ فرماندا ہے اسی مومناں اُتے ادوں احسان کر دیتا جدوں انہاں نوں اپنا رسول دے دیتا۔ گل سمجھ آئی؟ اے پورا قرآن الحمد تو لے کے والناس تک تے والناس تو لے کے الحمد تک ہر بندے نو اجازت عام ہے، گھر جا کے پڑھے، مسجد جا کے پڑھے، چھت تے بہ کے پڑھے، کمرہ بند کر کے پڑھے، جتھے مرضی پڑھے، پورا قرآن پڑھ لوے، انہوں احسان اللہ دا جتلاندیاں کتھے نظر نہیں آنا، صرف اس ایک مقام تو علاوہ۔ پورے قرآن اللہ نے کسے نعمت دے بدلے نہیں آکھیا کہ میں نے تم پر، بات سمجھ آئی؟ قرآن پاک کے ایک صورت مبارکہ ایسی بھی ہے جتھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً کوئی 37 واری اعلان کیتا ہے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کنی واری؟ کم و بیش 37 دفعہ اللہ نے آکھا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، مگر اس پوری صورت چ نہیں آکھیا کہ میں تواڈے تے احسان کیتا ہے، میں تواڈے تے۔ اللہ اکبر۔ مینوں ایک گل یاد آئی ہے تانوں سناواں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ نو فرمایا، میرے صحابہ اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ دی اونچی بولو، اللہ دی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن اللہ دا غضب بھی برحق ہے، اللہ دا غضب بھی برحق ہے۔
صحابہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا غضب زیادہ ہے کہ رحمت زیادہ ہے؟ فرمایا قرآن چ اللہ نے آپ دسیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب اتے غالب ہے، میری رحمت میرے غضب اتے غالب ہے۔ لیکن اللہ دے محبوب نے فرمایا اتنی غالب رحمت اللہ جدوں بندیاں نو اپنے سامنے قیامت والے دن کھڑا کرے گا نا، وہ دے کول صرف ایکو نعمت دا سوال کرے گا، ہر نعمت دے بارے نہیں پوچھے گا، ہر نعمت دے بارے نہیں پوچھے گا، صرف ایک نعمت دے بارے پوچھے گا، اور انسان نو صرف اینا پوچھے گا اس نعمت دا شکر کتھے ہے۔ گل سمجھ آئیے؟ اللہ بندے نو سامنے کھڑا کرے گا، سامنے کھڑا کر کے صرف اینی گل پوچھے گا میں تینوں ایک نعمت دیتی ہے، اس نعمت دا شکر کہاں ہے؟ بندہ کہے گا مالک میں اپنی استطاعت کے مطابق کیتا ہے، تیریاں نعمتاں بڑیاں سن، مینوں سمجھ نہیں آئی کیڑی دا شکر کریے تے کیڑی دا، اینیاں نعمتاں سن۔ فرمایا باقی چھاڑ دے، صرف مینوں اپنے سانس والی نعمت دا باقیاں ساریاں رہن دے تو، یہ جو میں نے تجھے سانس دیا ہے نا جی، اس نعمت کا شکر مجھے دکھا، تیری زندگی میں کہاں ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا اس بندے کو کوئی جواب نہیں ہونا کہ ایدہ شکر کتھے وے، ایدہ شکر گل سمجھے گی؟ صرف ایک سانس والی نعمت جو انسان کو میسر ہے، اس نعمت کا شکریہ بھی انسان کے پاس نہیں ہے، تے اللہ 37 دفعہ آکھے کہ کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلاؤ گے، پھر بھی نہیں آندا کہ جناب اسی تواڈے اتے احسان کیتا ہے، پر جدوں اپنا محبوب دیندا ہے ادوں کہندا ہے اسی تواڈے اتے وہ گل سمجھ آئی؟ سبحان اللہ۔ علماء نے تھلے لکھے ہے جناب اللہ پاک نے یہ لفظ بول کے کہ میں تواڈے اتے کی کیتا؟ احسان کیتا، اے دسیا ہے کہ ساریاں نعمتاں میریاں ہی نے، زندگی بھی تانوں میں دیتی ہے، تانوں تعلیم بھی میں دیتی ہے، تانوں وڈا چھوٹا بھی میں بنایا ہے، تانوں مال و دولت بھی میں دیتا ہے، تواڈی اچھے گھر وچ شادی بھی میری نعمت ہے، تانوں پتر ڈھئی جانا یہ بھی میری نعمت ہے، کسے نو بیٹی مل جانا یہ بھی میری نعمت ہے، لیکن یہ نعمتاں بڑیاں چھوٹیاں نے، یہ نعمتاں بہت چھوٹی نعمتیں ہیں، میں کسی نعمت کے بدلے میں احسان نہیں جتلاتا، لیکن ہون دے رہا محبوب اس تو وڈی نعمت میرے خزانے چ کوئی نہیں، اس تو وڈی نعمت میرے خزانے چ کوئی نہیں، تے سب تو وڈی نعمت میں تانوں دے رہا، بنایا اپنے واسطے سی، نہیں سمجھ آئی تمہیں؟ بنایا لیکن دے آپ کو رہا ہوں، خیال کرنا، کیا کرنا؟ خیال کرنا، اس نعمت کی ناشکری نہ کرنا، اس نعمت کی ناشکری نہ کرنا، کیونکہ میرے سارے نظام دا دار و مدار اس سے نعمت ہوتے ہوئے، میرے سارے نظام دا دار و مدار اس سے نعمت ہوتے ہوئے، اے دے بارے ذرا محتاط رہنا۔ ایک جناب بندے دی تفسیر میں پڑھیے، انہیں لکھیا جناب کہ نبی دے بارے بولن دا جتھے موقع ملے، جنہ موقع ملے، جنہ تسی بول سکتے ہو وہ، جتھے ہو وہ، جس مقام تے ہو وہ، جس حال چ وہ بولنا چاہیے، نبی دے حق چ۔ اگے انہیں کہا جناب جتھے بھی نبی دے بارے بولو، پر بولو نبی دے حق چ، خلاف نہیں بولنا، جنہ بولو، جتھے بولو، جس مقام تے بولو، بولو نبی دے حق وچ، نبی دے خلاف نہیں بولنا۔
ایک ਹੋਰ ਦਾਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੱਸੋ ਇਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਜਹਾਲਤ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜਹਾਲਤ। آپ نے فرمایا لمبیاں چوڑیاں تعریفاں تے بڑے بڑے لوکاں نے کیتیاں، جو مینوں سمجھ آیا وہ اے وے کہ علم نائے مصطفیٰ دے قریب ہون دا۔ علم نا کیڑی چیز دا ہے جی؟ مصطفیٰ کے قریب ہونے کا نام علم ہے، اور جہالت نام ہے مصطفیٰ سے دور ہونے کا۔ انہیں کہ جناب گل تے دو لفظاں تسی سمجھا سٹیے، پر پوری سمجھ آئی کوئی نہیں، پوری گل سمجھ آئی کوئی نہیں کہ ایڈی وڈی علم دی تعریف تسی کہ رسول دے نیڑے ہو جاؤ تے علم رسول تو دور ہو جاؤ تے جہالت ہے، ایدی کوئی دلیل بھی تے دیو۔ فرمایا دلیل 14 صدیاں پہلے میرے نبی دے نال ابو بکر ہو گیا، اس تو وڈا عالم کوئی نہیں، اس تو وڈا عالم کوئی نہیں۔ ابو جہل چاچا سی نبی دا، دور ہو گیا، صرف جاہل نہیں بنیا بلکہ جاہلاں دا پیو بن گیا، صرف جاہل نہیں بنیا بلکہ جاہلاں دا پیو بن گیا ہے۔ تو اس تو وڈی تینوں کی دلیل دیاں؟ مینوں تو یہی سمجھ آئیے کہ علم نام ہے مصطفیٰ کی قربت کا، اور جہالت نام ہے مصطفیٰ کی بارگاہ سے دور ہونے کا۔ کسی بھی زمانے چ بندہ مصطفیٰ دے قریب ہو جاوے اس تو وڈا عالم کوئی نہیں، کسی بھی زمانے چ بندہ نبی تو دور ہو جائے اس تو وڈا جاہل کوئی نہیں۔ تے اس واسطے جدوں بھی بولنا ہے نبی دے حق کے چ بولنا ہے تاکہ تسی علم والے رہو، جاہل نہ ہو۔ میں تمہیں عرض کر رہا سی کہ پورے قرآن وچ اللہ پاک نے احسان جتلان واسطے صرف ایکو جگہ تے بولے ہے، باقی کسی نعمت دے بدلے کسی جگہ قرآن میں کوئی لفظ نہیں آیا کہ میں نے تم پر یہ نعمت کر کے جی۔ قرآن پاک اللہ کی نعمت ہے، قرآن پاک اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ کس میں نازل کیا؟ یہ بتایا کہ وہ رات قدر والی تھی جس رات میں ہم نے اس کو نازل کیا۔ اس رات کی کیا شان ہے؟ فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، جبرائیل فرشتیاں سمیت اس رات زمین اتے آندا ہے اللہ دی اجازت نال۔ تے اے جناب آ کے بندیاں واسطے دعا کردا رہندا ہے حتی مطلع الفجر، ایتھوں تک کہ فجر طلوع ہو جاوے۔ یہ کیڈی وڈی نعمت ہے نا نعمت؟ پر اللہ نے نہیں آکھیا کہ میں جناب تواڈے تے احسان کیتا ہے کہ میں تانوں قدر والی رات دتی ہے۔ ایڈی وڈی نعمت تے بھی نہیں آکھیا کہ میں تانوں لیلۃ القدر دے کے تواڈے اتے احسان کیتا ہے، نہیں فرمایا، پر اپنا یار دے کے آندا ہے میں تواڈے اتے احسان کیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے ایک اور مقام تے فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، سونیا کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا؟ اللہ کی نعمت کو اونچی بولو، اللہ کی نعمت کو بدل دیا۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ کفر کیا ہے۔ اللہ کی نعمت کو بدلنے سے کیا ہو گیا ہے؟ کفر ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نے انہیں زمانہ نبی میں پیدا کیا، وہ کسی اور نبی کے پیچھے چل رہے ہیں ابھی تک۔ ہم نے انہیں کس زمانے میں پیدا کیا؟ اپنے محبوب کے زمانے میں پیدا کیا، اور وہ میرے محبوب کو ماننے کی بجائے کسی اور محبوب کو مان رہے ہیں۔ کیا انہوں نے اس نعمت کو بدل کر کفر نہیں کیا؟ یہ قرآن پاک ہے۔ اس نعمت کو بدل کر انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ کفر کر دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو اس نعمت کے ساتھ ہو جائے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، جو اس نعمت کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چل پڑے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جو تیرے در سے یار، اعلیٰ حضرت بریلوی آکھیا سی نا، جو تیرے در سے یار
پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے. ہمیں اس نعمت کا احساس تک بھی نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اس نعمت تو جڑی علم تر الذین بدلوا نعمت اللہ اللہ کی نعمت، اس نعمت تو مراد حضور اقدس ذی ذات گرامی ہے. اس نعمت تو کی مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اچھا جناب، ایک گل ہو رہے کہ اللہ نے نعمت دا احسان جتایا. اللہ نے نعمت دا ایک وجہ تے میں تانوں دس دیتی کہ اے دے برابر نعمت نعمت کوئی نہیں. اس واسطے اللہ نے احسان جتلایا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جتنیاں سانو نعمتاں دتیاں نے کدی گھٹ جاندیاں نے کدی ود جاندیاں نے. ایسا ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ نے کسی کو 10 بچے عطا فرمائے، بعد میں ان میں سے 2-4 واپس لے لیے. نعمت بڑی بھی تھی، نعمت کم بھی ہو گئی. ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا رزق کے معاملے میں کسی کے پاس پہلے پورا ایک پلازہ ہوتا تھا، آج وہی بندہ آپ کو بار پھٹا لگائے ہوئے ملے گا. نعمت بڑھ بھی گئی تھی، نعمت کم بھی ہو گئی تھی. تو اللہ نے اس نعمت کو، یہ بڑھنا اور کم ہونا یہ عیب ہے. بڑھنا بھی اور کم ہونا بھی یہ کیا ہے؟ عیب ہے. کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے. یہ جو بڑھنا اور گھٹنا ہے یہ کیا ہے؟ عیب ہے. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بے عیب پیدا کیا ہے، اس لیے فرمایا میں نے احسان کیا ہے. یہ نعمت کیا ہے؟ بے عیب نعمت ہے، اس میں عیب کوئی نہیں ہے. یہ نعمت کیا ہے؟ بے عیب ہے. ایک اور مسئلہ ہے، نعمتیں ایسی ہیں اللہ کریم کی جو کبھی انسان کو فائدہ دیتی ہیں کبھی نقصان دیتی ہیں. ایسی نعمتیں مثال دے طور تے ایک بندے نو بلڈ پریشر ہے تو اتو نمک کھا لوے، حالانکہ نمک اللہ دی. ایک بندے نو دل دا مرض ہے اتو دیسی گھی دا پورا کولا پی جاوے، حالانکہ دیسی گھی سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، لیکن وہ دے واسطے اس تو وڈا نقصان کوئی نہیں. تو نعمتیں جتنی بھی ہیں رب کریم کی بعض اوقات نفع بھی دیتی ہیں اور نقصان بھی دیتی ہیں. بعض اوقات نفع بھی، اونچی بولو، نفع بھی دیتی ہیں نقصان بھی دیتی ہیں. ایک ہی نعمت ایسی ہے کہ اس کے قریب ہونے والے کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے. جو اس نعمت کے قریب ہوتا ہے اسے دنیا میں بھی، بلکہ میں قریب تو بڑا دور کا لفظ استعمال کر گیا قبلہ. جو قریب ہوئے ہیں وہ تو چمک گئے، جو قریب ہوئے ہیں وہ نہیں یقین آتا تو دیکھ لیجئے، ادھر ادھر آپ کو نظر آ جائیں گے. ان کے چمکنے کی وجہ ایک ہی نظر آئے گی آپ کو کہ وہ مصطفیٰ کے دامن کے قریب ہو گئے، اسی لیے وہ چمک اٹھے ہیں. اور میں نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی پڑھ رکھا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ مرتن دخل یوم القیامت الجنہ. فرمایا جڑے بندے نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچے دل نال پڑھ لیتا، بروز قیامت میں محمد دا ہاتھ پھڑ کے جنت چلے جاواں گا. یہ اللہ اکبر. ایک بندہ آیا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ. ایک بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. نبی پاک نے کلمہ پڑھا دیا، بیعت کر لیا، مسلمان کر لیا، دائرہ اسلام میں داخل فرما لیا، اپنے دامن میں قبول کر لیا.
بیٹھے بیٹھے وہ کہندے یا رسول اللہ میں ایک گل کرنی سی تہاڈے نال، میں نے ایک بات کرنی تھی آپ کے ساتھ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا حکم کرو، کیا بات ہے؟ سنیں گے ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ تیری بات سنیں۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اونٹ تھے، میں اونٹ چراتا تھا۔ میرے کیا تھے؟ اونٹ تھے، میں اونٹ چراتا تھا۔ ایسا ہوا کہ ایک دن میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، باقیوں کو میں بند کر کے گھر میں باڑے میں ڈھک کے انہیں ڈھونڈنے چلا گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں ایک ایسے مقام پر پہنچا جو جنگل کے اس پار تھا۔ ایک گھر کے باہر دیکھا میں نے، میرے دونوں اونٹ کھڑے ہوئے ہیں اور بندھے ہوئے ہیں۔ میں نے گھر والے کو بتایا کہ جناب یہ اونٹ میرے ہیں، مہربانی فرماؤ، یہ گم ہو گئے تھے، آج مل گئے ہیں تو مجھے واپس کر دو۔ اسی اجے اتنے گلاں ہی کر رہے سی تے انہوں اندروں ایک خبر ملی ہے، بچے دے رون دی آواز آئی ہے۔ انہیں پوچھا جناب کی ہویا؟ کہندے جی بچی ہوئی ہے۔ وہ رون لگ گیا، وہ رون لگ پیا۔ میں وہ کول پوچھا کی ہویا؟ کہندا یار میرے نہیں پوتا پوتی ہونی سی، اللہ نے مینوں کی دیتی ہے؟ پوتی دیتی ہے۔ تو میں رو اس واسطے رہا کہ برادری وچ کی منہ دکھاواں گا، برادری وچ کی منہ وکھاواں گا، لوگاں نوں کی دساں گا۔ تے انہیں پوچھا جناب ہن کی کرو گے؟ چلو ہون والا تے جو ہونا سی وہ تے ہو گیا، ہن کرنا کی جے؟ انہیں کہ کی کرنا ہے؟ بس اینوں دفن کریں گے، اور کی کریں گے؟ وہ جڑا کلمہ پڑھ کے بیٹھا سی وہ کہندا یا رسول میں انہوں آکھیا کہ تو اینوں دفن نہ کر، مینوں دے دے۔ میرے دل وچ اللہ نے پایا کہ تو لے لا، اس کو دفن ہونے سے بچا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ وہ بھی اگے کوئی پورے دنوں دا سوداگر سی، انہیں کہا تینوں دے دیاں تے مینوں کی ملے گا؟ میں انہوں آکھیا جناب 2 اونٹ تواڈے کول میرے آئے ہوئے نے، ایک تسی رکھ لو، ایک مینوں دے دیو۔ یہ دے بدلے ایک اونٹ آپ رکھ لیں، ایک مجھے دے دیں۔ انہیں کہ نہیں جی سودا وارج کوئی نہیں، اگر کرنا ہی چاہتا ہے تو اونٹ دونوں لگیں گے، اگر تو کرنا چاہتا ہے تو اونٹ۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے سودا منظور ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، مجھے اور بچی کو میرے گھر تک اونٹ پر پہنچایا جائے، ساتھ میں بندہ دے دو، واپس تمہارا اونٹ لے آئے۔ سودا طے ہو گیا، میں نے بچی اٹھائی، ان کا بندہ مجھے گھر چھوڑ گیا، اس بچے کی میں نے خدمت کی، پالتا رہا۔ یہ نیکی مجھے سب نیکیوں سے جدا لگتی تھی، مجھے خوشی دی اس نے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نے یہ کام شروع کر دیا، میں پتہ کرتا کہ کس کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، میں جا کے وہاں 2 اونٹ دیتا اور بیٹیاں لے آتا۔ یہ میرا کیا ہو گیا؟ کام ہو گیا میرا۔ میں اسے کیا کرتا؟ 2 اونٹ دیتا اور اس کی بیٹی اٹھا لاتا۔ آج جب میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں تو میرے آنگن میں 60 بچیاں کھیل رہی ہیں۔ کتنی؟ 60 بچیاں۔ کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے، مسلمان میں ہو گیا ہوں، یہ کام میں نے اسلام لانے سے پہلے کر رکھا ہے۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس عمل کا کوئی بدلہ مجھے میرا رب دے گا؟ سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے حالت کفر میں، اب میں ہو گیا ہوں مسلمان، اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس عمل کا کوئی جزا ہے ایسی جو مجھے میرا رب دے گا؟ فرمایا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تجھے تیرے رب نے جزا دے بھی دی ہے، تو ہجے سمجھے ہی کوئی نہیں، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تیرے رب نے تجھے جزا دے ہی دی ہے۔ وہ کہندا یا رسول اللہ مینوں تے کچھ نہیں لبیا۔ تو میں تینوں کی لگتا ہے تو کلمہ پڑھن آپے آیا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تو کلمہ پڑھنے خود ہی آیا ہے؟
میرے رب نے تجھے جزا دی ہے, تو نے رب کی مخلوق کو اپنے آنگن میں پناہ دی ہے, اللہ نے تجھے اسلام میں قبول کر لیا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اس طرح دا منفرد نعرہ اج پہلی دفعہ میں سنیا. ایک رسالت تے ایک حیدری تے ایک تکبیر تے نعرہ لانا چاہیے, لیکن با جماعت ہو کے. کی ہو کے؟ با جماعت ہو کے. ایک ادھر ہوئے تے ایک ادھر ہوئے. ادھے نو سمجھ آ رہی ہے ہوں ایدا جواب دئیے, ادھے کہندے پتہ نہیں او دا جواب دئیے. اس طرح اچھی بات ہے نعرہ, کیونکہ نعرہ جو بندہ لگاتا ہے نا وہ خود سے نہیں لگاتا, اندر کوئی چیز جاتی ہے پھر ہی نعرہ باہر آتا ہے. یہ اچھی بات ہے, اس کا اظہار ہونا چاہیے. میں اس کے مخالف نہیں ہوں, لیکن ترتیب ملحوظ خاطر رہے. چیز وہی اچھی لگتی ہے جو بات ترتیب پڑی ہو. کیوں جی؟ بلکہ تسی تے دکاندار ہو, تانوں پتہ ہے جڑا مال جتھے رکھنا ہے اتھے نہ ہوئے تے کام ہی نہیں نہ چلتا. ایسے ہے نا جی, جو دکاندار کام کرتے ہیں انہیں پتہ ہے جی اتھے میڈیم لانا ہے, ایتھے لارج لانا ہے, ایتھے ایکسل, ایتھے ڈبل ایکسل, ایتھے ٹرپل ایکسل. یہ وہ سارے مکس کر دینے تے انہوں نے تے کر لیا کام. تو اے مہربانی کرو, نعرہ ضرور لاؤ لیکن ترتیب ہونی چاہیے. اللہ اکبر. تو میرے رسول کریم نے کیا فرمایا کہ تجھے میرے رب نے جزا دے بھی دی ہے اور تجھے پتہ بھی نہیں ہے. اب میں آپ کو جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جو رب کافر کی نیکی کی ہوئی کو جزا دیے بغیر نہیں رکھتا. کافر نے نیکی کی تھی نا, جب اس نے یہ نیکی کی تھی وہ کیا تھا؟ کافر تھا. تو محمد کا رب اتنا غیرت مند ہے کہ کافر کی ہوئی نیکی کی جزا بھی اپنے پاس نہیں رکھتا. ہم تو پھر غلام مصطفیٰ ہیں, ہم تو پھر آقا کے امتی ہیں, ہم تو پھر آقا کے امتی ہیں, غلام ہیں. اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں. احباب ذی وقار, صرف غلام کہنا کافی نہیں ہے. صرف غلام, ہاں, غلام بن جانا یہ بڑی بات ہے. غلام بن جانا یہ کمال ہے. غلام کیسے بنتا ہے بندہ؟ غلام بندہ کیسے بنتا ہے؟ ایک سمپل سا فارمولہ ہے, قرآن پاک نے بتایا ہے. آپ ارشاد فرمائیں, میں پڑھ دوں, میں پڑھ دوں. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی ہی نمونہ ہے. نمونے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کیویں چلنا ہے, اسی زندگی کیویں گزارنی ہے, ساڑی رات کیویں گزرے, ساڑا دن کیویں گزرے, اسی رشتہ داریاں کیویں نبھائیے, اسی کاروبار کیویں کریے جی, اسی فیصلے کداں مکائیے, جھیڑے جھگڑے اپنے کس طرح ختم کرنے ہیں. فرمایا رسول کی زندگی کو دیکھتے جاؤ, رسول کی زندگی کو دیکھتے جاؤ اور اپنی زندگی, کچھ ہی بولو, اپنی زندگی گزارتے جاؤ. رسول کی زندگی دیکھتے جاؤ, اپنی زندگی گزارتے جاؤ. رسول کی زندگی دیکھتے جاؤ, اپنی زندگی گزارتے جاؤ. فرمایا جس دن تم مرو گے اس دن پہلے تمہیں موت کا فرشتہ نہیں آئے گا, میرا رسول وصول کرنے خود آئے گا. یہ غلامی ہے. اس سے پہلے موت کا فرشتہ نہیں آئے گا, پہلے میرا رسول آئے گا. شرط کیا ہے کہ جو بھی کرنا ہے میرے رسول کو دیکھ لو, جو بھی کرنا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو. اگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں جیسا وقت گزارا ہے تم ویسا گزار دو, تو یہ غلامی رسول ہے. میرے نبی نے جس طرح کا وقت مسجد میں گزارا ہے تم ویسا گزار لو, یہ غلامی رسول ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کا وقت دشمنوں میں گزارا ہے ویسے تم گزار لو, یہی غلامی رسول ہے. جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا معاشرہ بنایا ہے ویسے تم بن جاؤ, یہ غلامی رسول ہے. یہ کیا ہے؟
غلامی رسول ہے، تو جس کو غلامی رسول میں موت آ جائے، ساڈا تے عقیدہ جناب بڑا ہے، اسی تے بڑی اگے چلے گئے ہیں، اسی تے پہلے اعلان کر دیتا ہے زمین میلی زمان میلا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ہمارا صرف عقیدہ نہیں ہے، مطلب یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، ہم نے کئی قبریں کھلتی دیکھی ہیں، سینکڑوں سال کے بعد محمد کے غلاموں کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ یہ پریکٹیکلی ثابت ہو چکا ہے، یہ پریکٹیکلی، اور ایک بار نہیں کئی بار یہ ثابت ہو چکا ہے۔ جو غلام مصطفیٰ بن جائے، پر میں کہہ رہے ہیں غلام مصطفیٰ کی کہہ رہے ہیں، ہاں غلام مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ وہ ہوندا ہے جویں بلال سی، غلام مصطفیٰ وہ ہوندا ہے جویں غازی علم الدین شہید سی، غلام مصطفیٰ وہ ہوندا ہے جویں غازی ممتاز قادری سی۔ تو اس طرح کا غلام مصطفیٰ صرف نعرہ لا کے، جھنڈی لا کے، دیگ پکا کے جو غلامی مصطفیٰ میں آتا ہے، ایسا غلام نہیں چاہیے، ایسا غلام نہیں چاہیے۔ غلام وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر بھی گواہی دے کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے، جس کا باطن بھی گواہی دے کہ یہ کیا ہے، غلام مصطفیٰ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ غلامی مصطفیٰ والا پٹا جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈال لو، آج سے ہی ڈال لو، آج سے ہی۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زمانہ کفر میں بڑے گناہ کر بیٹھا ہوں۔ وہ ایک بچی والا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ یا رسول اللہ میں بچی کو دفن کرتا رہا، وہ میری صفائی کرتی رہی، پیار کرتی رہی، محبت کرتی رہی، بابا نہ کرو اس طرح کا کام، آپ تھک جاؤ گے، میں آپ کو دبا دوں، پانی پلا دوں۔ یہ پورا واقعہ جدوں سناندا رہا تو رسول اللہ روندے رہے۔ یہ سنا ہے نا آپ نے؟ سنانے کے بعد جب ختم کیا اس نے تو پوچھا، یا رسول اللہ کیا میری بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا میری بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ میرے کریم آقا نے کیا فرمایا؟ ظلم تو نے اتنا کیا ہے کہ تو بخشش کے قابل، ظلم اتنا ہے کہ بخشش کے قابل نہیں، لیکن میرے کلمے کی طاقت یہ ہے کہ ایسے ظلم کو صاف کر دیتا ہے۔ میرے کلمہ پڑھنے کی طاقت یہ ہے کہ تیرے ہر گناہ کو کیا کر دیتا ہے؟ صاف کر دیتا ہے۔ تو آج پاک اور صاف ہو کے آیا ہے، آج سے توبہ کر، آگے کی زندگی میں کوئی گناہ اس طرح کا نہیں کرے گا، میرا رب تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ تو بھائی جب اتنے بڑے ظالم کو معافی مل سکتی ہے، اتنے بڑے ظالم کو معافی، تو ہم بھی اگر آج سے یہ عہد کریں کہ یا اللہ جو ہو چکا اس کی ہم توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد سے ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہم زبان سے وہی بولیں گے جو تجھے اور تیرے محبوب کو پسند ہے، ہم ہاتھ سے وہی کریں گے جو تجھے اور تیرے محبوب کو پسند ہے، ہم آنکھ سے وہی دیکھیں گے جو تجھے اور تیرے محبوب کو پسند ہے، ہم کان سے وہی سنیں گے جو تجھے اور تیرے محبوب کو پسند ہے، ہم اپنے منہ میں وہی لقمہ ڈالیں گے جو تجھے اور تیرے محبوب کو پسند ہے، اور ہم قدم اسی جانب اٹھائیں گے جس جانب تیرے محبوب کو پسند ہے۔ آپ آج سے یہ عہد کر کے دیکھیں زندگی کی بہار کیسے آتی ہے، زندگی میں سکون کتنا ملتا ہے، لطف کتنا ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ۔ تو احباب ذی وقار، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بندے کو کس میں رہنا چاہیے؟ غلامی ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، اللہ نے احسان کیا ہے، اللہ نے کیا کیا ہے؟ احسان کیا ہے اپنا محبوب دے کے، اس نے دے کے احسان کیا ہے، ہم لے کے شکر نہیں ادا کر سکتے۔
جی ہم لے کے کیا کر سکیں؟ شکر تو ادا کر سکیں. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا ہے جو دنیا میں آتا ہے تو امتی امتی کی صدا ہے. جی غار میں جائے تب امتی امتی ہے، ہجرت کی رات امتی امتی، ہجرت کر کے مدینہ پہنچے امتی امتی، معراج پہ چلا جائے تو امتی امتی، اور آج بھی جب مزار پاک میں ہے تب بھی یہی کہہ رہا ہے مالک میری امت گناہگار ہے، مجھے ان کو بخش دینا. اتنا کریم نبی، لجپال نبی، اور کسی کے حصے میں آیا ہے؟ اللہ اکبر. ہمیں اگر عطا ہوا ہے تو ہمیں اس نبی کی قدر کرنی. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.